ایک الزام یہ بھی ہے اسلام کے اوپر کہ دین اسلام میں عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے اور مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام پر اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی غلاموں کا ذکر تھا۔ یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، لونڈیاں بھی چلتی آ رہی ہیں، غلام بھی چلتے آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بازار میں قیمت لگ رہی ہے، حالانکہ نبی کا بیٹا نبی ہے۔ یہ غلامی والا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو چونکہ اگر دین اسلام میں یہ چیز ایڈ ہوگی تو عیب کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث پاک کہ حضرت ابو سعید خدری نے جنگ کے میدان میں کافی ساری عورتوں کو پکڑا اور ان کے ساتھ ہم بستری فرمانے میں صحابہ کرام پریشان تھے کہ آیا کہ ہم ان کو بیوی کی طرح استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام نے پھر اجازت دی۔ خود حضرت ماریہ قبطیہ جن کے پیٹ سے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی حضور کی باندھی تھی۔ حضرت صفیہ جو غزوہ خیبر سے فتح ہوا خیبر، تو حضرت صفیہ آئی تھی، پہلے وہ بھی باندھی تھی، لونڈی تھی حضور علیہ السلام کی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد فرما کے نکاح کر لیا۔ تو یہ غلامی والا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب جب اسلام میں ہی آیا نا غلامی والا سلسلہ، اب میدان جنگ ہے تو آپ نے مردوں کو پکڑ لیا، ان کی عورتوں کو بھی پکڑ لیا۔ اب اس کی تین صورتیں ہیں، لونڈی بندوں کی اور ان کی عورتوں کی تین صورتیں ہیں کافروں کی۔ اب یا تو آپ انہیں چھوڑ دیں، یا تو یہ ہے کہ آپ ان سے ٹیکس لیں فدیہ، یا پھر یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں۔ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ جیسے بھی یہ پچھلے دنوں کل بھوشن وہ کیا تھا جو ہندوستان سے حملہ کرنے آیا تھا پاکستان میں، تو پاکستان نے پکڑ لیا تھا تو اس کو پھر چھوڑ دیا امن کا پیغام دینے کے، وہ پھر بہ کے دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو۔ اگر آپ دشمن کو پکڑ کے چھوڑتے ہیں نا تو یہ نقصان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فدیہ لیں ان سے کہ جناب سانو پیسے دیو تو تسی اپنی جان چڑھا کے جاؤ۔ اب وہ بندہ پیسے کہاں سے دے؟ نہتا پکڑا گیا ہے، میدان جنگ میں پیسے بھی نہیں دے سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جان خواہ مخواہ چلی جائے گی۔ تو اسلام نے ایک صورت نکالی، ایک راستہ نکالا کہ دیکھو ان کو قتل نہ کرو، تو اگر یہ عورتیں ہیں تو لونڈی بنا لو، اگر یہ مرد ہیں تو غلام بنا لو۔ اگر یہ لونڈی یا غلام بن جائیں گے نا تو جس بندے کے حصے میں آئے گی نا وہی بندہ ان کا سب کچھ کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا، پانی بھی دے گا، مکان بھی دے گا، رہائش بھی دے گا، کپڑا بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ جب چوتھی کوئی صورت نہیں بنتی سوائے غلام کے، تو آپ ایسا کرو کہ ان کو غلام بنا لو کافروں کی، اور وہ لونڈیاں جو میدان جنگ میں پکڑی جائیں۔ یہ صرف اور صرف جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ لونڈی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے پاکستان میں دھندے چل رہے ہیں، ایک بیچاری نوکرانی جاتی ہے ڈیرے پہ کام کرنے کے لیے، مالک اس کو لونڈی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ لونڈی نہیں ہے، وہ تو ایک آزاد عورت ہے، وہ تو بیچاری اجرت پہ کام کرنے کے لیے گئی ہے۔ پاکستان میں یہ بڑے دھندے ہیں، باقاعدہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان وزیروں مشیروں کو لڑکیاں پیش کرتے ہیں کہ جناب تسی انہاں نال زنا کرو، ایڈے ایڈے پیسے۔ میں معذرت کے ساتھ کسی بندے کو دل کو ٹھیس پہنچا، میں بات کر رہا ہوں واضح طور پر، یہ جو نور جہاں تھی نا، نور جہاں، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، یہ بھی کسی پاک صاحب گھرانے کی عورت نہیں تھی، یہ بھی طوائفہ ہی تھی۔ یہ غالباً گجرانوالے سے اٹھی تھی، اس کی آواز اچھی تھی تو کسی وزیر مشیر نے استعمال کیا اور پھر اس وزیر مشیر نے اس کو اوپر اٹھا دیا، اس نے پوری دنیا پہ راج کیا۔ اب ڈی ایچ اے میں اب سروے کریں نا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم پڑھتی نہیں ہے، نہ یہ خبریں دھیان سے سنتی ہے، نہ یہ اخبار پڑھتی ہے، نہ یہ کتابیں پڑھتی ہے، تو یہ آگے ہمیں خواہ مخواہ مولوی سے بحث کرتی ہے۔ اب ڈی ایچ اے کے اندر درجنوں ایسی کوٹھیاں ہیں جو طوائفوں کے پاس ہے، حالانکہ وہ غریب گھرانے کی ہیں۔ اگر آپ ساری چھان بین کریں گے نا تو یہ سارے اس کے پیچھے وزیر مشیر ہوں گے، پاکستان کے حکمران ہوں گے، آگے زنا کرتے ہیں، پھر ان زنا سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اب بچے وہ جہاں چاہے مرضی جائیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ تو دیکھیں لونڈی ہمیشہ صرف اور صرف جنگ میں بنتی ہے، جنگ کے سوا کوئی بندہ کسی کو لونڈی نہیں بنا سکتا۔ تو اسلام نے ایک چوتھا راستہ نکالا کہ یا اگر آپ دشمن کو واپس چھوڑتے ہو تو دوبارہ تم پر اٹیک کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اسے فدیہ لو، اس کو چھوڑ دو، اب فدیہ وہ دے نہیں سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تم اس کو قتل کر دو، اب ہم اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے، بھی ایک اچھا خاصا بندہ ہاتھے چڑھیا یا اچھی خوبصورت بیوی، آپ اس کو قتل کر دو کہ کیا فائدہ۔ تو اسلام نے چوتھا راستہ یہ نکالا کہ بھی دیکھو بھی اگر مرد ہے تو غلام بنا لو، تھوڑا نوکر بن کے کم کرے گا ساری زندگی، کافر ہے نا، ظاہر میدان جنگ میں پکڑا گیا، اس کو غلام بنا لو۔ اگر عورت ہے
جنگ میں پکڑی گئی، جنگ میں کافروں کی طرف سے، اس کو آپ کنیز بنا لو، لونڈی بنا لو۔ اچھا یہ نا حدیث کی کتابوں میں پورے باب ہیں لونڈیوں کے بارے میں، یہ بے شمار آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو کم از کم لونڈی کے ساتھ کر لو۔ لونڈی کا خرچہ زیادہ نہیں ہوتا تھا، آزاد کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو لونڈی والا اور باندی والا سلسلہ تھا نا، یہ صرف حضور علیہ السلام کے دور میں تھا، کہ جو لڑکیاں کفار کی طرف سے آتی نا سپورٹ میں اور وہ میدان جہاد میں پکڑی جاتی، تو اب ان کی ٹوٹل 4 صورتیں تھیں۔ تو علماء نے اور اللہ تعالیٰ نے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ 4تھی صورت مسلمانوں کو اختیار عطا فرما دی کہ بھی ان کو تم لونڈی بنا لو، بجائے ضائع کرنے کے کچھ تم فائدہ اٹھا لو۔ اچھا اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے نا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، ثلاثۃ قروء۔ اس عورت کو 3 حیض آ جائے وہ پاک ہے، دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آزاد عورت کے لیے ہے۔ اب جو لونڈی ہے اس کے لیے 1 حیض ہے، کہ لونڈی کو اگر 1 حیض آئے وہ دوسرے کے لیے پاک ہے۔ یعنی باندی کے باقاعدہ احکام ہے۔ قرآن مجید میں بے تحاشا مقام پہ لونڈی کا ذکر ہوا۔ حدیث پاک میں خود حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ میں کئی ایسی عورتیں پکڑی، میدان جہاد کی بات کرو، اور لونڈی ہمیشہ صرف اور صرف جہاد میں ہوتی ہے بس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی بھاج کے جاوے جو عورت بھاج کے لاوے ہندوستانی جو پھر کبھی جائے کہ میری لونڈی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثال کے طور پہ ایسی جیسے وہ کل ہمارے صدر بھی کہہ رہے تھے صاحب، یہاں پہ تو لوگ الٹا مطلب سمجھیں گے، آپ کسی کو بھی پیسے دے کے لونڈی بنا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لونڈی ہمیشہ صرف اور صرف میدان جنگ میں بنے گی، اور وہ صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ آج تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے سارا باندی والا لونڈی والا۔ تو یاد رکھیں اسلام ایک بہت بڑا خوبصورت دین ہے، اسلام نے لوگوں کو ضائع نہیں کیا۔ اب یہ جو غلام ہے نا، غلام، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سنیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے ساتھ جن کے ساتھ میں خود جھگڑا کروں گا، خود میں جھگڑا کروں گا، محمد رسول اللہ، ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ یا رسول اللہ وہ بدبخت کون 3 ہے کہ جن کے ساتھ آپ جھگڑا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جس بندے میرے نام کی قسم چکی، میرے نام کا وعدہ کیتا اور پھر اس بندے وعدے کو پورا نہیں کیتا، جی میں نے محمد کی قسم میں انشاءاللہ معاملہ پورا کروں گا۔ حضور فرمایا اگر انہوں نے پورا نہ کیتا اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا قیامت کے دن۔ اور رسول اللہ نے فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس بندے نے کسی بندے کو بیچ دیا، آزاد بندہ تھا، جی میں 3.5 چل رہے پاکستان، ایجی کروڑ روپیہ لگو، لاکھ روپیہ، تو فلانا بندے کو ٹپکا دو۔ ایسے جیسے پرویز مشرف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو بیچا امریکہ کو، وہ بیچاری آج بھی 20 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ امریکہ میں بیٹھی ہے۔ امریکہ نے کہا پرویز مشرف سے کہ جناب تھوڑے پاکستان رمضان نبی بندہ ہے، وہ تھوڑا سائنس دان ہے، انہوں ساڑھے حوالے کرو۔ مشرف صاحب نے 80 بندے چک کے بڑھا دیتے رمضان نامی، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ نے کہا جی یہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے چونکہ ایٹم بم بڑھایا ہے، انہوں ساڑھے حوالے کرو۔ اگر ساڑھے حوالے نہیں کر سکتے پھر انہوں تسی پاکستان ہی سے کنگال کرو، انہوں غدار کہلواؤ۔ وہ ویڈیو اج تک موجود ہے، حالانکہ پاکستان کا ہیرو سی مثال دے رہا سمجھان واسطے کہ جس کسی بندے نو بیچیا نا، غلام بڑھا کے بیچیا، رسول اللہ نے فرمایا میں محمد اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا قیامت کے دن۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس بندے نے کسی مزدور سے کام لیا اور اس کے پیسے اس کو نہیں دیے ٹائم پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کے مالک کے ساتھ میں محمد جھگڑا کروں گا قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں اسلام میں یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی لوڈی بنا لیں، اسلام میں ہے ہی نہیں تصور، وہ بس ایک صورت سی، وہ آج آ کے بڑی مشکل صورت جان کے جاتی سی، وغیرہ تو دیکھو نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ ہویا نا، حضور نے ڈنڈے کے زور سے فتح مکہ کی تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا، سب کو معاف فرما دیتا۔ اس تو بعد غزوہ خیبر ہویا، کنیا عورتیں جناب آئیاں نے، نبی پاک علیہ السلام سب کو معاف فرما دیتا۔ حضرت جویریہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی نے، انہوں نے خاندان دے 100 گھر حضور دے کول غلام بن کے آ گئے، نبی پاک علیہ السلام سب کو معاف فرما دیتا۔ اس طرح قبیلہ جوہینیہ انہوں نے جناب کوئی 1000 کے لگ بھگ لوگ سن، 6000 کے قریب تقریباً، نبی علیہ السلام نے سب کو معاف فرما، کسی نے غلام نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ایک غلامیت سلسلہ شروع تو چلتا آ رہا ہے، صرف اسلام میں نہیں ہے، لیکن اج کافر اعتراض کرتا ہے اسلام دے ہوتے کہ جناب مسلمان کسی نو لونڈی بلاڑن دے کسی نو غلام، او خدا دے بندیو اے سلسلہ صرف اسلام میں نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام غلام کر کے وکے سن، سمجھ رہے ہو نا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جڑا بندہ کسی عورت غلام لونڈی نو آزاد کر کے اندر نکاح کرے گا، اللہ انہوں انہا اجر عطا فرما دے گا۔ ساڑھے اسلام نے غلامی کو ختم کیتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے تو اے مسٹیک ہو جاوے وہ غلام آزاد کرے،
جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں ورگا سمجھ بیٹھے، اظہار کر بیٹھے کہ تو میری ماں ورگی ہے، اینو اظہار کہندے نے، زہار شرعی مسئلہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ پھر غلام آزاد کرے، جس بندے کو حج وچ مسٹیک ہوئے غلام آزاد کرے، جڑا بندہ کوئی قتل خطا کرے، پول کے کسی کو قتل کر چھڈیا، غلام آزاد کرے۔ وہ بھی اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کیا، نہ کہ ان کو غلام بنایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی نا، یا رسول اللہ کھانا کھانے واسطے آؤ، تو نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے، عثمان غنی نا پیچھے رسول پاک علیہ السلام کے قدم مبارک گن رہے تھے، 1 2 3 4 5 6 اس طرح پیچھے پیچھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے عرض کی دی یا رسول اللہ جن نے تسی قدم مبارک چک کے نا میرے گھر تک، ان نے میں اللہ دی بارگاہ وچ غلام آزاد فرمانا۔ اے اسلام نے تعلیم دیتی ہے کہ نہ تسی کسی عورت کو غلام بنا سکتے ہو، باندھی بنا سکتے ہو، نہ تسی غلام کسی بندے کو غلام بنا سکتے ہو۔ ہاں ایک وہ صورت صحابہ کرام دے دور جڑی بار بار پیش آندی رہی ہے، جنہ تذکرہ قرآن وچ بھی ہے، حدیثاں وچ بھی ہے، باقاعدہ فقہ دی کتاب وچ موجود ہے کہ لونڈی دے احکام کی نے، آزاد عورت دے احکام کی نے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں اس واسطے یاد رکھو، کل چونکہ مسئلہ ایویں تھوڑا مجمل طور تے بیان ہویا سی، ساڈے کافی نمازی پریشان ہو گئے سن۔ اج لونڈی والا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور صرف ایک ہی نادر صورت سی جڑی صحابہ کرام دے دور وچ پیش آئی کہ کسی عورت نوں کہ لونڈی کیویں بڑھایا جاندا، تے لونڈی بنتی ہمیشہ کافر دی ہے، وہ بھی جڑی جہاد جنگ دے وچ لڑنے واسطے آ گئے۔ کئی سارا ابو جہل جدوں آیا سی تے 900 اٹھ لے کے آیا سی، نال کڑیاں بھی لے کے آیا سی۔ ابو جہل نے کڑیاں دی ڈیوٹی لائی سی کہ اگر کوئی بندہ میدان چھڈ کے بھجے نا کافر تے تسی اونوں غیرت دمانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آؤں سن بالکل باقاعدہ طور تے آؤں سن، عہد دے میدان وچ آیا نے۔ اس طرح سارے معاملہ تے اے جڑی لونڈی والا باندھی والا معاملہ نا، اے بھی چونکہ اسلام دا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں اسلام دے جڑے حکام نے، حکام نے جڑے حکام لونڈی دے رسول اللہ دے دور وچ سن، وہی حکام اج ہی نے۔ اگر شراب اس دور وچ حرام سی تے اج بھی حرام ہے، زنا اس دور وچ حرام سی تے اج بھی حرام، احکام وہی نے، لیکن صورتاں تبدیل ہو گیا نے۔ صحابہ کرام دا دور ہور سی، ساڈا دور ہور ہے۔ ساڈے کول تم جناب جہاد کا نام لگو تے تسی پاکستان دے غدار ہو، ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام جہاد نو ایویں پسند کرتے سن جی میں اسی کھانے نو پسند کرتے ہیں۔ اس واسطے یاد رکھو جڑا لونڈی والا سلسلہ ہے تو حضور علیہ السلام دے دور دا سلسلہ، اج جو صورت کوئی نہیں ہے تے اج دے دور وچ کوئی بھی بندہ کسی عورت نو لونڈی نہیں بنا سکتا، نہ کسی عورت نو کنیز یا باندھی بنا سکتا۔ اج دے دور وچ، اج دے نظام وچ ہر عورت آزاد ہے، کوئی بندہ کسی نو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ پاویں کوئی نوکر بھی ہے نا کسی مالک کو کام کر رہا، انہوں بڑا غلام نہیں بنا سکتا، وہ نوکر ہے بیچارہ، اجرت کم کر رہا۔ حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں بزرگ غفاری نو ویکھیا، وہ جدو آ رہے سن نا جناب انہوں نے جبہ پایا سی تے وہی جبہ انہوں نے غلام نے پایا سی، دونوں نے ایک قسم کا پایا سی۔ تے حضرت معرور کہتے ہیں میں بزرگ غفاری تو پوچھا کہ جناب ہے تہاڈا نوکر ہے، تسی جڑا جبہ خود پایا تسی وہی جبہ انہوں پوایا۔ تے حضرت بزرگ غفاری فرماندے نے کہ معرور میں نے رسول پاک علیہ السلام فرمایا جڑا کھانا تسی کھاؤ وہی کھانا تسی اپنے غلام کو بھی کھواؤ۔ آپ نے فرمایا میرے رسول اللہ کا فرمان کہ جڑا کپڑا مالک پاوے وہی کپڑا اپنے نوکر کو بھی پواوے۔ سرکار ساڈے کول دا پی ایم صاحب وزیر اعظم بن جاتے لیکن نوکر دے نسلاں دی نوکریاں کر دیا، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے ہمیشہ غلامی کو ختم کیا ہے۔ تو آج میں پھر آخر میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ماریہ قبطیہ ان کے پیٹ سے نبی پاک علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم، لیکن وہ بھی حضور دی باندھی ہی سی، ازواج امہات المؤمنین میں داخل نہیں ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں نا ان میں حضرت ماریہ قبطیہ کا نام نہیں آتا کیونکہ وہ باندھی تھی، باقی جو 11 حضور کی بیویاں تھیں وہ آزاد عورتیں تھیں۔ تو آزاد عورتوں کے احکام علیحدہ ہیں اور لونڈیوں کے احکام علیحدہ ہیں، لیکن لونڈیوں کے احکام صرف صحابہ کرام کے دور میں تھے۔ اب اگر اس دور میں اگر وہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی تو لونڈیوں کے پھر وہی احکام آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہی جب ماحول پیدا ہونا چاہیے جڑا صحابہ کے دور میں ہے سی، تاکہ پھر اسلام کا حکم بھی پھر وہی آیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے تسی یاد رکھو دین اسلام کو سمجھنا کوئی سوکھا کم نہیں ہے، بڑا اوکھا کم ہے۔ میں عصر دی نماز میں بھی کل گزارش کی تھی، اگر کسی نمازی نو کسی گل دی کوئی سمجھ نہ ہوئے نا تو کوئی 5-7 منٹ کٹ کے نا امام صاحب کو بیٹھ جائے کہ سرکار تسی مہربانی کرو اے مسئلہ سانو سمجھاؤ، کسی قرآن دی صورت حدیث سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے کنوں کسی نے کوئی مسئلہ ہوئے تو میرے کو آ کے پوچھ کے بیٹھے تو میں انہیں انشاءاللہ تسلی نال سمجھا داں گا، میرا کم نہیں سمجھانا ظاہر ہے اور کی، وگرنہ اے تسی چھڑ دیو کہ جڑا بندہ جناب جڑی گل سانو سمجھ نہیں آئی وہ گل ہی غلط ہے، اے گل غلط ہے۔ اے دیکھو ساڈی سوچ دا فطور ہو سکتا، ساڈے سمجھنے کوئی مسئلہ پیش ہو سکتا، لیکن ہے کہ جڑا مسئلہ تو وہی ہے، جو مسئلہ رسول اللہ دے دور جی وہی مسئلہ اج دے دور چی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس واسطے وہ جڑا کہ اسی بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، جڑی گل رسول اللہ دے دور سی وہی گل اج ہی ہے۔
لیکن شرط ہے کہ جڑے ماحول صحابہ کرام کے دور سے جی وہ ماحول اج بھی پیدا ہونے چاہیے. احکام پھر ہی ہو گیا نہیں احکام ہو گیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ سمجھ آ گیا ہونا. اس واسطے جڑا نا یاد رکھو دین اسلام کو سمجھنے واسطے کچھ ٹائم کڈو, اپنی نسل کو دین پڑھاؤ. سرکار دین سب تو بڑی عام چیز ہے, بندے پہ فرض ہے دین پڑھنا. ساڑھے بچے ہفتہ ہفتہ مدرسے نہ آن کوئی پرواہ نہیں, سکول کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی اپنے بچوں کو خود دین تو باقی کیتا. اسی اپنے بچوں کو بچپن میں انہوں کے ذہن جیسی گل پا چڑی کہ پترا قرآن کی کوئی فقیت نہیں ہے, مدرسہ نہیں جڑا نہ جا خیر ہے, لیکن سکول جا تو. سرکار اسی اپنے بچوں کو خود قرآن تو باقی کیتا کہ بچہ نے یہی حال کرنا دین اسلام کا کہ 60 سال کی عمر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا. اس واسطے عمر کوئی نہیں گزری, اجے بھی عمر ساری باقی ہے, پانی سر تو نہیں گزرا. ہن بھی تسی دین پڑھو, اپنے اولاد کو دین پڑھاؤ. تسی خدا کا واسطہ نہیں کوئی دین اسلام والے پاس وہ جڑے وہ گل کی سی کہ خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, آج غریب الغربا ہے. سارے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑے دور کا اسلام آیا سی نا, تھوڑے دور تو پہلے ساری غریب ہی غریب سی, غربت ہی غربت سی, کوئی اسلام نہیں سی. یا رسول اللہ جڑا نظام تھوڑے دور تو پہلے سی نا وہی نظام اج پھر آ گیا ہے. اسلام کا نام و نشان نہیں ہے. مولوی لوگ اہم سمجھتے ہیں. میں گورنر صاحب نے کہا میں کہ جناب تسی اپنے بچوں کو حافظ قرآن پڑھاؤ نا. کہنے گر صاحب اسی اپنے پتروں کو جمعرات کی روٹی نہیں کھوانی ہے. تو خدا دے بندیاں کی مطلب ہے رسول اللہ جمعرات کی روٹیاں کھاتے رہنے, سارے صحابہ جمعرات کی روٹیاں کھاتے رہنے. اس واسطے سارے بچے ٹھیک نے, تسی انجینئر پڑھاؤ سارا کچھ پڑھاؤ, لیکن کوئی ایک بچہ دین والے پاسے تو پاؤ نا یار. کوئی ایک بچہ تو یہو جہا ہونا چاہیے تھوڑا کہ جناب تھوڑا ہاتھ پھڑ کے رسول اللہ دی بارگاہ چ لے جاوے اور جا کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ میرے پیو دا میرے تے سب تو بڑا احسان ہے کہ میرے پیو نے مینوں اللہ دا قرآن پڑھایا سی. سرکار بخشش دا کوئی تذریعہ بڑھاؤ یار. اڈا اللہ تعالیٰ اس قوم دے حال تو تیرا مکرم نازل فرماوے. اللہ تعالیٰ بالخصوص اس قوم نو حق و باطل دی پہچان نصیب فرماوے.